آپ نے تو قرآن کا نام بھی بدل دیا ہے، اس کو میزان کہہ کے پکارتے ہیں آپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا نام محمد حسن الیاس ہے، میں الیاس حیدری صاحب کا بیٹا ہوں۔ مجھے کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ الیاس صاحب کے بیٹے ہیں تو کیا وہ میرا نام بدل دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اطلاقی ارشادات ہیں اور وہ موسیقی کے بارے میں ہیں۔ خود ان ارشادات کا استقصاء کیا جائے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ موسیقی کی اباحت کی بات کی جا رہی ہے، کہیں ترغیب کی بات کی جا رہی ہے، اچھا، کہیں تنبیہ کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی عورت نماز کی امامت کر سکتی ہے، بالکل پیچھے مرد کھڑے ہو سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کروایا یہ کام۔ وراثت کے مسئلے پہ آپ نے کہا کہ صدیوں پہلے بھی بہت سے علماء جو فیصلہ نتیجہ فارمولہ نہیں بتا سکے، خود شیعہ علماء اس پہ قاصر ہیں، اہل سنت کے علماء قاصر ہیں، وہ فیصلہ جاوید غامدی صاحب نے کر دیا، وہ آسان کر کے بتا سکتے ہیں میرے جی نام؟ ہاں، سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن آپ دیکھ رہے ہیں مائیں اور مولانا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دنیا بھر میں اس پروگرام کو دیکھنے والے لوگ سوالات لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی دلچسپی کا اظہار فرماتے ہیں کامنٹس میں۔ میں آج کے پروگرام میں ایک خاص شخصیت کو لے کر آیا ہوں، ذاتی طور سے جتنا بھی جانتا ہوں، ہمیشہ اخلاق میں اچھا پایا ہے، تحقیق میں اچھا پایا ہے، تبصرے میں اچھا پایا ہے، گفتگو میں اچھا پایا ہے، مگر ان کے عقائد پہ بہت سے لوگوں کو بہت سارے اعتراضات ہیں، ناقدین تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور کھلم کھلا اعتراض ہوتا ہے۔ مختصراً اگر مجھے اب تک پروگرام کو تشکیل دینے میں اگر کہیں پہ سب سے زیادہ آسانی ہوئی ہوگی تو آج جناب حسن الیاس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے میں اور سوالات بنانے میں بہت آسانی ہوئی۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ میں اور میرے دیکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت فکر جناب ڈاکٹر غامدی یا فکر غامدیت کے ترجمان ہیں، بلکہ آپ کو تو جانشین بھی کہا جاتا ہے۔ میں بہت سارے سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے چند اعتراضات جمع کیے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اب یعنی سرسری طور پہ آپ میں چاہوں گا کہ ہاں یا نہ کر دیں تاکہ ہم سوالات کا آغاز کریں۔ الزام یہ ہے کہ سنت کو آپ نے مختصر کر دیا ہے، سنت صرف یعنی سنتی اعمال صرف 27 ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، مناسب ہے، ایسا ہے؟ یہ بات سراسر غلط ہے۔ جس طریقے سے عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ سنت کو ہم نے محدود کر دیا ہے، مختصر کر دیا ہے، میں پورے اعتماد، پورے ایقان اور اپنی ہمبل طالب علمانہ اوپینین میں ہر آدمی کو دعوت دیتا ہوں جو یہ دعوت سنتا ہے وہ اس کی تحقیق کر کے صرف ایک سنت کا اضافہ کر کے ہمیں بتا دے، اور وہ یہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین جاری فرمائی تھی، اور بطور دین جاری فرمانے کے بعد امت نے اس کو سنت کے طور پہ منتقل کیا اور آپ لوگوں نے اس کو سنت کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل بھی ایسی بات نہیں کہ سنتیں 27 سے ہمارے نزدیک یہ عنوانات ہیں۔ اچھا، عنوانات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ نماز بھی ہمیں سنت کے طریقے سے منتقل ہوئی ہے۔ اب نماز میں وضو بھی شامل ہے، نماز میں اذان بھی شامل ہے، نماز میں اقامت بھی شامل ہے، نماز میں قبلہ رو ہونا بھی شامل ہے، پھر نماز کی اپنی سنن ہے، پھر نمازیں کتنی ہیں، کب کب پڑھنی ہے، کن کن کیفیات میں پڑھنی ہے، نمازوں میں رخصتیں کیا ہیں، رخصتوں کی پوری حرکیات کی تعین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو ایک ایک عنوان کے تحت 20 سنتیں ہیں، تو اگر آپ ان 27 عنوانات کے تحت سنت کی کوئی فہرست بنانا چاہتے ہیں تو وہ سینکڑوں میں ہے۔ لہٰذا یہ جو پہلی بات عام طور پہ کہی جاتی ہے بالکل بے بنیاد بات ہے۔ غامدی صاحب کی کتاب کو جب لوگ کھولتے ہیں، ہماری بڑی بدقسمتی ہے، گزشتہ 200 سال اس خطے میں ابتلا کے سال رہے ہیں، علم کے اوپر، فکر کے اوپر۔ ہمارا روایتی مذہبی طبقہ استخلاص وطن کی تحریکوں میں اتنا مشغول رہا کہ ریشمی رومال کی تحریک سے لے کر باقی شاملی کے جہاد تک جو کچھ ہماری ماضی کی علمی روایت، تراث اور فکری ذخیرہ ہے اور اسلاف کا جو طریقہ ہے تحقیق کا، چیزوں کو پڑھنے کا، اس سے ہم بہت پیچھے ہٹ گئے۔ سیاست کا میدان ہے، تنظیم فرقے بنے ہوئے ہیں، گروہ عصبیتیں ہیں، لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، لوگوں کو لیبل کرتے ہیں، کھول کے نہیں پڑھتے۔ تو غامدی صاحب کی کتاب کے اگر چند ابتدائی صفحات پڑھ لیے جائیں تو اس کے بعد دنیا میں کوئی شخص روئے زمین پر اگر عقل، شعور، خرد، بصیرت رکھتا ہے تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ ان کے نزدیک سنتیں صرف 25 ہیں۔ کتاب سے یاد آیا کہ آپ نے تو قرآن کا نام بھی بدل دیا ہے، اس کو میزان کہہ کے پکارتے ہیں آپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا نام محمد حسن الیاس ہے، میں الیاس حیدری صاحب کا بیٹا ہوں۔
مجھے کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ الیاس صاحب کے بیٹے ہیں تو کیا وہ میرا نام بدل دے گا؟ میرا ایک تعارف ہے، خود قرآن مجید نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. وہ کہتا ہے میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں، میں مہیمن ہوں. اپنے بارے میں اس نے بتایا ہے کہ بھائی میں ہی حرف آخر ہوں، میں ہی قول فیصل ہوں، میں ہی اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہوں. یہ سارے صفات خود قرآن مجید نے بتائے. 90 کے قریب مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنے صفاتی نام بیان کیے. میزان کا مطلب ہے ترازو، یہ صفت ہے اس حیثیت میں کہ دین کے بارے میں جو بھی اختلاف ہوتا ہے اس میں قرآن مجید یہ حیثیت رکھتا ہے کہ اس کی بساط کے اوپر رکھ کے چیزوں کو پرکھا جائے. تو قرآن ہی قرآن کا نام ہے، قرآن کی یہ صفت ہے، اس کو میزان قرار دیا اور خود قرآن مجید نے قرار دیا. خود قرآن مجید نے قرار دیا. جی خوب. یہ بتا سکتے ہیں کہ عام طور سے اس پہ تو اتفاق ہے، متفقہ فیصلہ ہے، موسیقی حرام سمجھی جاتی ہے، مگر جناب ڈاکٹر جاوید غامدی کی نظر میں موسیقی میں کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے. جی، جب ہم یہ کہتے ہیں اتفاق ہے تو یہ اتفاق اصل میں ہمارے مسلک کے قریب کے بزرگوں کا اتفاق ہوتا ہے، یا ہماری محلے کی مسجد کے امام اور ان کی کمیٹی کا اتفاق ہوتا ہے، یا پھر چند لوگ جن کو ہم نے کچھ کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں ان کا اتفاق ہوتا ہے. امت مسلمہ کے اہل علم، اباقر، نابغہ علماء کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا بڑی جسارت کی بات ہے. جو لوگ علم کی تاریخ سے واقف ہیں، اپنی تراث سے تمسک رکھتے ہیں، وہ کبھی زندگی میں دعویٰ نہیں کرتے. موسیقی کے بارے میں ہمیشہ سے اہل علم علماء میں اختلاف رہا ہے اور وہ اس اختلاف کو بیان کرتے رہے ہیں. آپ بڑے لوگوں کا نام جاننا چاہتے ہیں، امام غزالی کی احیاء اٹھا لیں، خود اس کے اندر یہ بحث پڑھ لیں کہ وہ موسیقی سننے کے آداب بیان کر رہے ہیں. میرا اس وقت موضوع نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے نزدیک موسیقی کیوں جائز ہے، لیکن میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم کی تربیت اور ٹریننگ حاصل کریں. ہمارے ہاں یہ کام اہل علم، علماء، دانشور، حکماء، فلاسفہ کا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ جی کسی مسئلے میں سوچنے سمجھنے کی اختلاف کی تاریخ کیا ہے. ہم یہ نہیں بتاتے اور ایک دم سے کہتے ہیں جی بالکل نئی بات انہوں نے کر دی. نئی بات بھی ہم نے کی ہے. اچھا، یہ جرم ہم قبول کرتے ہیں، بہت ساری نئی باتیں کی ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی معاملے میں آپ کو مجھ سے عدم اتفاق ہو گیا ہے تو آپ پوری امت کے زور پہ لا کر مجھ سے وہ بات منوا لیں. اور یہ بات بھی جان لیں کہ ہم دین کے معاملے میں جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بنائے استدلال ہے، جو چین آف آرگومنٹ ہے، وہ اللہ کے دین کے نزدیک کسی کا اتفاق یا کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. خود اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آئے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے اللہ ہی کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی امتیں موجود ہیں. ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سیدنا مسیح اللہ کے بیٹے تھے. ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تثلیث کا عقیدہ ہے. ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کفارے کا عقیدہ ہے. ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نسخ شریعت ہو چکا ہے. قرآن مجید نے ان کے اتفاق کو پارہ سنگ اور پرے کاہ کے برابر نہیں سمجھا اور کہا کہ کوئی اثرات من العلم ہے، کوئی دلیل ہے. تو یہ اپنی ذات کے اندر کبھی بھی دلیل نہیں بنتی کہ اتفاق ہے. تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کسی بھی نقطہ نظر کے بارے میں کہ پہلے یہ جانیں کہ واقعی میں اتفاق ہے یا اختلاف ہے. تو امت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ موسیقی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہم نے کی ہے، ہمیں خواب آیا ہے، ہمیں الہام ہوا ہے، ہمارے بزرگ کوئی مرتے ہوئے کلمہ کہہ کر چلے گئے تھے جس کی پاسداری اور پیروی میں ہم امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ دینی فریضے کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ موسیقی سنا کرو. نہیں، ہمارا ایک نظام فکر ہے، ہمارا ایک طرز استدلال ہے، ہمارا ایک پوری کی پوری اپسٹمالوجی ہے جس میں کھڑے ہو کے ہم کوئی بات کرتے ہیں. تو بات کیا کرتے ہیں؟ بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے حرمت و علت کی کچھ بنیادیں ہیں. وہ بنیادیں 5 ہیں، سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کی ہیں. وہ عنوانات ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف یہی 5 بنیادیں ہیں، یہ پائی جائیں گی تو چیز کو حرام قرار دو گے؟ اور آپ کو پتہ ہے اس میں سے 5ویں بنیاد کیا ہے؟ کیا ہے؟ 5ویں بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی طرف کسی ایسی چیز کو منسوب کر کے حرام قرار دینا جو اس نے حرام قرار نہ دی ہو. اتنی سخت تنبیہ ہے. اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل، آپ کے زمانے، آپ کے سیرت و سوانے کی تاریخ ہم تک آتی ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اطلاقی ارشادات ہیں اور وہ موسیقی کے بارے میں ہیں. خود ان ارشادات کا استقصاء کیا جائے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ موسیقی کی اباحت کی بات کی جا رہی ہے، کہیں ترغیب کی بات کی جا رہی ہے، کہیں تنبیہ کی بات کی جا رہی ہے، کہیں ممانعت کی بات کی جا رہی ہے. تو اب ہر صاحب علم، صاحب شعور آدمی کیا کرے گا؟ قرآن مجید کے 4 کارنرز کو پڑھے گا اور یہ دیکھے گا حلت و حرمت کی اگر اس میں کوئی بنیادیں موجود ہیں تو خود رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں تضاد کیوں ہیں؟ تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ معیارات ہیں جن کو آپ نے اپلائی کیا ہے. اگر موسیقی کسی کی تلفی کا باعث بنتی ہے،
کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بنتی ہے، ممنوع ہے، قرآن نے بیان کر دیا۔ موسیقی کے اندر کوئی فحاشی پائی جاتی ہے، کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس سے آپ جنسی تلذذ کے حصول میں لوگوں کو مدد معاونت فراہم کرتے ہیں، شہوت پرستی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ موسیقی آپ کو دین سے دوری کا باعث بنتی ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ موسیقی میں کوئی مشرکانہ کانٹینٹ ہے تو وہ چیز اپنی ذات میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا استعمال ہے، اور خود اللہ کے پیغمبر نے یہ اپنی عمل سے بتا دیا ہے کہ استعمال کی وجہ سے کوئی چیز ممنوع ہوتی ہے، استعمال کی وجہ سے کوئی چیز جائز ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بالعموم کہا جاتا ہے جی موسیقی حرام ہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کہی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی کا استعمال ہے جو اس کو حرام بھی بناتا ہے اور اس کو حلال بھی بناتا ہے۔ اچھا، صرف جائزہ لینے کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے آسان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، حضور پاک سید والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جو حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کو تباہ کرنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے کہ جس سے مراد میوزیکل انسٹرومنٹس کو تباہ کرنا آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک ہے، یا پھر آپ اس لیے آئے ہیں یا آپ کی خواہش ہے، اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ اس روایت پہ بھی ہم نے بڑی تفصیل سے کام کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس روایت میں صرف ایک چیز زیر بحث نہیں ہے، متعدد چیزیں زیر بحث ہیں، اور وہ سب کی سب چیزیں جب ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کانٹیکسٹ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت وہاں پر موسیقی بجائی جا رہی ہے وہ ان محافل میں ہے کہ جن میں پھر شراب نوشی ہوتی ہے، اور شراب نوشی کے بعد زناکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، مکے کے اندر کلبز ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں تو دین کے انہی اخلاقی تقاضوں کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور اس میں موسیقی بھی شامل ہو، تو اس کو تو ہم ختم کریں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ گاڑی چلانا علی الاطلاق ممنوع نہیں ہے، لیکن یہی کراچی میں ڈیفنس کی گلیوں میں جب ریس ہو رہی ہوتی ہے تو ایک پولیس کا انسپکٹر آگے کیا کہے گا کہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہاں پر جو لوگ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں میں ان کو روک کے بند کروں۔ خوب، اچھا یہ باتیں بھی عمومی طور سے مشکل ہے مگر سمجھ میں آ جائیں گی جب آپ جس طرح سے حوالے دے رہے ہیں، مگر یہ بات کسی کو کیسے سمجھ میں آئے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے، بلکہ عورت کو جو آج تک دین نے امام نہیں بنایا آپ نے امام بنا دیا؟ جی، یہ کام بھی اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے، ورقہ صحابیہ ہیں اور انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کو امام مقرر کیا ہے، اور ان کا جو مؤذن تھا وہ ایک مرد تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے، لیکن مسلمانوں کی جو تہذیبی روایت ہے اس کا عمومی تعامل اس کے برخلاف ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دین میں اس کی گنجائش موجود ہے، آپ کا ایک کلچر ہے، آپ کا ذوق ہے، آپ کی نفسیات ہے، آپ چاہیں تو آپ مرد کو امام بنائیں، دنیا بھر نے مردوں کو امام بنائیں، ہم بھی اس کو انکریج کرتے ہیں۔ لیکن اب آگے بڑھ کے کوئی مجھ سے سوال کرتی ہے عورت کہ کیا میں امامت کر سکتی ہوں، تو اب اگر میں نے اس کو منع کرنا ہے تو میں اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنے ذوق دین میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے دین میں یہ چیز ممنوع نہیں ہے، لیکن میرا ذوق اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی دین ہمیں کہتا ہے کہ خواتین پیش امام ہو سکتی ہیں، پیچھے مرد نماز پڑھ سکتے ہیں، مساجد میں پیش امام خواتین ہو سکتی ہیں۔ دین نے جو بات کہنی ہوتی ہے وہ روئے زمین پہ کھڑے ہو کے اللہ کا فرستادہ پیغمبر کہتا ہے، اس کی تصویب، اس کی تائید، اس کے ترمیم، اس کے اضافے سے کوئی چیز دین بنتی ہے۔ مثبت طور پر اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات نہیں کہی، تجویز نہیں کیا کہ عورت ہی کو امام بناؤ۔ آپ کے علم و عمل کی روایت میں بات آتی ہے کہ آپ نے خود ایک دفعہ یہ کام کیا، لیکن عمومی طور پہ نہیں کیا گیا۔ تو صحیح بات کیا ہوگی؟ صحیح بات یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے آج تک مرد ہی نماز پڑھاتے ہیں، اور مردوں کا نماز پڑھانا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلی صف میں مرد کھڑے ہوتے ہیں، عورت جب نماز پڑھاتی ہے اس سے اندیشے کی بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہی سنت قائم کی گئی ہے، یہی رواج مسلمان تہذیب میں قائم ہے، لیکن آپ اس کو حرام قرار دے دیں کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی تو حرام نہیں قرار دیں۔ یعنی عورت نماز کی امامت کر سکتی ہے، بالکل پیچھے مرد کھڑے ہو سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کروایا یہ کام۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور مرد اور عورت اخلاط میں جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ عمل کیا ہے، اور ایک ترتیب مقرر کی ہے کہ ابتدا کی صفوں میں مرد کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عورتیں کھڑی ہو جائیں۔ خود اللہ کے پیغمبر نے اس بات کو سراہا ہے کہ عورتیں نکلیں اور نکل کے نماز پڑھیں۔ سیدنا عمر نے کسی ایک موقع کے اوپر کسی انتظامی ضرورت کے تحت روک دیا، اس پر تبصرہ ہے اللہ کے پیغمبر کا کہ کون روکتا ہے ان کو مسجدوں میں جانے سے جن کو اللہ نے جانے کی اجازت دی۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارا انڈیا پاکستان کا کلچر ہے، ایک پورا کا پورا مذہبی نیریٹو ہوتا ہے جو میڈ ان انڈیا ہوتا ہے۔ آپ نکلے ذرا عالم اسلام میں، پورا ملیشیا ہے امام شافعی کے ماننے والے، ایک مسجد نہیں ہے جہاں پہ عورتیں نماز نہ پڑھتی ہوں، پورا انڈونیشیا ہے،
عرب ممالک میں آپ چلے جائیں، میں نے تھائی لینڈ میں بھی دیکھا، آپ نے تھائی لینڈ میں دیکھا، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں دیکھا، فار ایسٹ کے ممالک میں دیکھا، ہم امریکہ میں رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. اور میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ جس طرح سے ہم نے اپنی عورتوں کو مسجدوں سے دور کیا ہے، ان کی نفسیات پر اور ان کی دینی شعور پر اس کا بڑا منفی اثر پڑا ہے. مسجد میں آپ جاتے ہیں، خدا کا گھر ہے، پیغمبر کا قائم کردہ ادارہ ہے، جو اس سے نفسیاتی انسپریشن آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کو ہم نے بند کر دیا. وہ گھروں میں بیٹھی ہیں، مسجدوں میں جائیں گی، اللہ کے حضور سربہ سجود ہوں گی، اور خود رجوع، توبہ، انابت، خشوع، تذلل، اس کی کیفیت ان میں پیدا ہوگی. تو بڑی محمود بات ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ بھیجتے ہیں، کلچرل حساسیتوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور عورت خود اپنی ذات میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا ہے بعض چیزوں میں، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. خوب، بہت اچھا سلسلہ جاری و ساری ہے. ایک ہلکا سا ہمارے یہاں ظاہر ذاتی حیثیت میں بھی اور ویسے اجتماعی حیثیت میں بھی سوال کھڑا ہوتا ہے. اب یہ اعتراض کہ حضور پاک سید والا کے دور میں، آپ کی زندگانی مبارک میں، اگر کوئی شخص کافر ہے تو وہ کافر ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا، اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور ہدایت آپ کی فطرت میں رکھا ہے اور ابتدائے انسانیت سے اللہ کی خبر جس کا عقل تقاضا کرتی تھی کہ خالق ہونا چاہیے، اس کو محکم کر کے دنیا تک پہنچا دیا ہے. یہ کام پیغمبر کرتے ہیں. پیغمبر ابتدائے انسانیت سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے پیغمبروں میں سے بعض پیغمبروں کو رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے. جب رسول بنایا تو رسول کیا کرتا ہے؟ رسول دنیا میں آ کر حجت کو تمام کرتا ہے. اس کو سورہ یونس میں بیان کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ رسول یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ لِلَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُولِ. رسول کو بھیجنے کے بعد حجت تمام ہو جائے. جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے عذاب آتا ہے. وہی عذاب جو میں نے آخرت میں دکھانا تھا، اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹریلر دنیا کے پردے پر میں رسول کی موجودگی میں دکھاتا ہوں. اور خود پیغمبر کو فرمایا یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں پر سے ان پر عذاب آئے گا. اور یہ بھی بتایا کہ یہ کچھ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. کفارکم خیر من اولئکم، جو تمہارے جو مخالفین ہیں یہ پچھلے والوں سے بہتر ہے. ام لکم براۃ فی الزبر، ان کے لیے کوئی ہم نے امیونٹی استثناء رکھ دیا گیا ہے. تو یہ رسول ہوتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، کنکلوسیو آرگومنٹ دیتا ہے، اور اس کی موجودگی میں جو حق سے انکار کرتا ہے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. ان کے بارے میں پھر قرآن مجید نے بتایا ہے جو یہ کام کرتے ہیں کچھ حکم مترتب ہوتے ہیں رسول کی زندگی میں. وہ حکم کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم، یہ جہاں نظر آئیں، چوہے کے بلوں میں گھسے ہوئے ہوں تو ان کو وہاں سے نکال کے مار دو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم، جہاں پاؤ. خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یہ رہ نہیں سکتے زمین کے پیٹ کے اوپر اب زندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ان کو مارنے جائیں تو ان کے بچے ہوں گے کیا کریں؟ کہ ہم منہم، کوئی بھی نہیں بچے گا، نسلیں برباد ہو جائیں گی ان کی. تو یہ کام کرتا ہے اللہ کا پیغمبر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک موقع پر، تو آپ نے فرمایا جعل اللہ الرزق تحت ظل رمحی، اللہ نے جو رزق ہے میرا رزق تلواروں کے سائے میں رکھ دی ہے. وجعل الصغار علی من خالف امری، ذلت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میری مخالفت کی. من تشبہ بقوم فہو منہم، ان میں سے ہوگے تو انہی کے ساتھ مرو گے. وحشر معہم، یہ کام رسول کرتا ہے. اب کافر کیا چیز ہے؟ کافر اس کو کہا جاتا ہے جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے. فیصلہ کون کرتا ہے؟ پیغمبر کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کنکلوسیو آرگومنٹ دے کے کرتا ہے. کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے. تو ضرور یہ کام لوگ شوق سے کریں، لیکن پہلے پیغمبری کا دعویٰ کریں، پھر اس کے بعد اللہ سے اپنے رابطے کو محکم کریں، اور پھر لوگوں کے سینوں میں دلوں میں جھانک کر حکم لگائیں. ہم تو یہ نہیں جانتے کہ ہماری دعوت کتنے لوگوں تک پہنچی ہے. تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے اس لیے کہ اقرار کر رہا ہے، اور جو اقرار نہیں کرتا وہ غیر مسلم ہے، کافر نہیں ہے. اگر وہ کافر ہے تو پھر اس کے لیے وہ سارے مراحل آپ طے کریں جو پیغمبر کر کے گئے. اللہ اکبر. یعنی اس کو آسان کر کے میں سمجھ رہا ہوں، ایک تو اس کا اچھا پہلو ہے کہ تکفیر سے لوگ باز آ جائیں گے، مگر جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم کوئی بھی کسی کو بھی گویا وہ تکفیر کر رہا ہو وحد اللہ شریک کی، رسالت مآب کی، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. خوب. یعنی آج کے دور میں سورہ کافرون کسی سے مخاطب نہیں ہے. نہیں، سورہ کافرون مجھے بتا رہی ہے اس پیغمبر کے بارے میں جس پیغمبر پر میں نے قیامت تک ایمان لانا ہے. بتا رہی ہے کہ جب وہ آئے تھے اس کے مخاطبین کے ساتھ اللہ نے کیا زمین پہ قضیہ کیا. بتا رہی ہے اس کی صداقت کی دلالت اور علامت کے طور پہ کہ جاؤ جا کے مکے کی اس سرزمین میں دیکھو جو شرک کا عالمی اڈہ تھا اللہ نے اس کو توحید کا مرکز بنا دیا. سورہ کافرون میرے ایمان کو روز تازہ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے دنیا میں انکار کرنے والوں کے ساتھ یہ کیا، تم بھی اگر انکار کرو گے تو آخرت کے اندر تم بھی اس طرح نشان عبرت بن جاؤ۔ خوب، ٹھیک ہو گیا، یہ ہمیں پیچھے کی باتیں بتا رہی ہے، لہٰذا ہمیں کوئی حکم نہیں دے رہی ہے، جہاد کا امر تو پھر ساقط ہو گیا، ان کافر نہیں تو پھر آپ جہاد بھی کسی سے نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، جہاد کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے 4 مقامات پر۔ جہاد ایک ہوتا ہے جو پیغمبر کے انکار کے نتیجے میں کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب پیغمبر نے ایک ذمہ داری پہ فائز کیا، جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے آپ پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے، یا دنیا میں کہیں ظلم و عدوان ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پہلی نوعیت کا جہاد تھا، پہلی نوعیت کی لڑائی تھی جو پیغمبر کے ساتھ خاص تھی، اس کی اسکیم کا حصہ تھی، اس کا خاتمہ ہوا ہے پیغمبر کے جانے سے۔ گویا غلبہ اسلام کے لیے لوگوں کو کفر، شرک، ارتداد کے اوپر سزا دے کر مسلمان کر کے شامل کرنے کے لیے اس کے لیے جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن مجید نے بتا دیا ہے پرسیکیوشن، فتنے کے خلاف۔ اور وہ فتنے کے خلاف دلچسپ بات بتا دوں، صرف مسلمانوں پہ اگر ظلم ہو نہیں، کسی پر بھی ظلم ہو، کلیسا ڈھائے جائیں اور مندر ڈھائے جائیں، اور اگر آپ کے پاس ہمت ہے اور آپ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھیں۔ اگر ہمت رکھتے ہیں تو پھر جہاد کریں، تو جہاد قیامت تک ہوگا، لیکن ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف۔ کس کے مقابل ہوگا؟ کافر تو کوئی ہوگا نہیں اس وقت۔ ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف۔ ظلم اور عدوان، یعنی بین المسلمین بھی جہاد ہو سکتا ہے؟ ظلم اور عدوان اگر مسلمان کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی جنگ ہوگی، ظلم اور عدوان اگر کافر کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی جنگ ہوگی۔ اور اگر حوصلے کے ساتھ سننے کی ناظرین میں ہمت ہو تو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر مسلمان کرتے ہیں اور کفار ان کو روکتے ہیں تو پھر کفار کے ساتھ مل کے بھی ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی برصغیر پاک و ہند میں ایک پڑوسی ملک ہے بھارت میں، وہ پاکستان کے خلاف اگر اعلان جنگ کر دے تو اس کے لوگ جو بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اگر پاکستان میں ظلم و عدوان ہو رہا ہے اور وہ دینی لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پرسیکیوشن ہے اور یہ بات محکم ہو جاتی ہے، آسان مثال میں کر دیتا ہوں، آپ نے تو مسلمانوں کی مثال دے دی۔ افغانستان کے اندر ظلم ہوا، افغانستان سے کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے عالمی سطح پر طاقت کر کے لوگوں کا ناحق قتل کیا۔ اب عالمی طاقتیں آتی ہیں اس ظلم کو روکنے کے لیے، اور میں مسلمان ہوں اور میرے پاس بھی طاقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہوا ہے، مجھے چاہیے کہ پھر میں ان کے ساتھ مل کے ان کے خلاف جہاد کروں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ اس کو جہاد کنسیڈر کریں گے؟ بالکل۔ خوب، بہت ہی آسانی سے حسن الیاس صاحب میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اور میں یہ ایک مزاج رکھتا ہوں کہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ظاہر ہم کسی مباحثے میں نہیں ہیں، مناظرے میں نہیں ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال پوچھ رہا ہوں، ایک اور مشکل میری آسان فرمائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ فکر غامدیت کو شوبز اور میڈیا والے دوستوں نے بہت ہی آسان، ہلکا سمجھ کے اپنانا شروع کر دیا۔ بڑی تعداد میں ڈاکٹر جاوید احمد غامدی سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اس کو آسان دین سمجھتے ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں جی آسان ہے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر کوئی حجاب واجب نہیں ہے، پردہ نہ کریں، دوپٹہ نہ اوڑھیں، اور پھر دوسری طرف آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان سے ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ جی، اجزاء میں لے لیتے ہیں کہ ایک چیز کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ جز میں چیز کو سمجھیں تو عام طور پہ جو پروپیگنڈے کی نفسیات ہوتی ہے اس کی تحلیل ہو جاتی ہے۔ سر کی اوڑھنی، کبھی کسی نے غامدی صاحب کا اس پر موقف پڑھنے کی زحمت کی؟ غامدی صاحب نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سر کی اوڑھنی بڑی محمود چیز ہے۔ دین جس حیا کے جذبے کا فروغ چاہتا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے سر کی اوڑھنی میں۔ ہم لوگوں کو اپنی تہذیب، اپنے کلچر میں پروموٹ کریں گے کہ وہ سر پہ اوڑھنی اوڑھیں، لیکن آپ آگے بڑھ کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، جو عورت یہ نہیں اوڑھتی وہ جہنم میں جائے گی۔ تو ہم لوگ مجبور ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے آپ سے یہ سوال کریں کہ جو رائے آپ دے رہے ہیں کس چیز کے بارے میں دے رہے ہیں؟ دین کے بارے میں دے رہے ہیں، تو دین کا ماخذ روئے زمین پر تنہا پیغمبر کی ذات ہے، اور پیغمبر کی ذات نے دین کی ہدایت 2 صورتوں میں ہم تک پہنچائی ہے، ایک قرآن، ایک سنت۔ ذرا قرآن کی آیت پڑھیں، لفظ کا ترجمہ کریں، جملے کی تعلیف بتائیں، سیاق و سباق نظم میں رکھ کر آپ کلام کا مفہوم متعین کریں، اور ہماری جہالت کے پردے کو بھی اٹھا کر ہم پر واضح کر دیں کہ اللہ نے کہیں قرآن میں کہا ہے کہ سر کی اوڑھنی لازم ہے۔ قرآن مجید میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب زیر بحث ہے، اور وہ آداب جو ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہیں، دونوں کے لیے ہیں، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں۔ کیا ہے؟ غض بصر کرنا ہے، نگاہیں نیچے رکھنی، دونوں کو کہا ہے۔ دوسری چیز شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، دونوں کو کہا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ تیسری ایک زائد چیز ہے جو عورتوں کو کہی ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم نے زینت کی ہوئی ہو تو زینت کے ان مواقعوں کو، موازوں کو تم نے نہیں کھولنا، الا ما ظہر منہا، مگر وہ چیزیں جو آپ سے آپ کھل جاتی ہیں۔ ان میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ذرا علم کی تاریخ کو اٹھائیں، ابتلا کا دور ہے، یہ آج کل روایت پسند ہمیں
اپنی روایت کے روب میں لا کر جو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نئی باتیں کر دی، کبھی کتابیں کھولیں پڑھیں، خود حنفی فقہ کا اس بارے میں نقطہ نظر پڑھ لیں، کیونکہ چہرے کا پردہ ان کے نزدیک واجب ہے، پڑھ لیں امام شافعی کو، پڑھ لیں امام ابن تیمیہ کو، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ہمارے یہاں اس وقت ایک سوڈو علم کی رواج چلا ہوا ہے، اس میں آپ کسی محلے کی مسجد کی امام کی جمعے کی تقریر سنتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کو پوری امت کا موقف قرار دے کے لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو چہرے کے پردے کے بارے میں خود اہل علم علماء جنہوں نے اس کی ترغیب دی، وہ یہ کہتے ہیں یہ تو پریکاشنری میجر ہے، سد ذریعہ ہے، قرآن مجید کی آیت پیش کرنے کی شرط نہیں کرتے۔ تو ہم نے دنیا کو یہی بتایا ہے کہ دین اللہ کا ہے تو آؤ قرآن و سنت کی طرف۔ باقی جہاں تک بات ہے ہاتھ کے مسافے کی، تو رسمی مسافہ دنیا کا ایک عرف ہے میل جول کے موقع پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات ہیں، آپ نے فرمایا الا لا اسافر النساء، میں ہاتھ نہیں ملاتا۔ کیوں نہیں ملاتے؟ اس لیے نہیں ملاتے کہ جس زمانے میں خواتین آپ کے پاس آتی تھیں، بیعت لیتی تھیں، اندیشہ تھا اس بات کا کہ وہ اس کو پروپیگنڈے کا موضوع بنائیں، منافقین بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتوں پہ ریپ ہو رہے ہیں اس زمانے میں۔ تو آپ نے ایک وقتی تدبیر اٹھائی، ورنہ میں آپ کے سامنے درجنوں روایتیں پیش کر سکتا ہوں کہ خود اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے عورتیں کئی موقعوں پہ چل پڑی، مسجد نبوی میں اور مدینے کے اندر۔ تو یہ بات ہے حقیقت میں۔ باقی میڈیا کے لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں، مولدین متاثر ہوتے ہیں، علماء متنفر ہوتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، سچی بات ہے۔ میں آپ کو بڑی ایمانداری دیانتداری سے بتاتا ہوں، ہم لوگ قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات کو تعلیمانہ حیثیت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوشش کسی کو اچھی لگتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ کوشش کسی کو بری لگتی ہے تو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ خوب، اس کو میں اس طرح سمجھ لوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ اگر ہاتھ ملایا جائے اس میں شریعت ممانعت نہیں کرتی ہے اور یہ ہر مزاج یا عرف کے مطابق ہو سکتا ہے اگر آپ ایک سدید ذہن رکھتے ہیں، سنجیدہ آدمی ہیں، رسمی مسافہ کرتے ہیں، آپ کو اس بات کا پورا امکان ہے کہ مسافے کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ملانے کا ہاتھ کیا ہوتا ہے اور دبانے کا ہاتھ کیا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیں اور اس میں سد ذریعہ ہے۔ مجھے اگر اندیشہ ہو تو میں اپنے بیٹے کو منع کروں، میں اپنے اسکول میں اس بات پر پابندی بھی لگا سکتا ہوں، لیکن بالعموم آپ دیکھتے ہیں صدر ملتے ہیں، وزیر اعظم ملتے ہیں، وہاں ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں، نہ اس طرح کا کوئی امکان ہے کہ کوئی فتنہ پیدا ہو۔ رسمی آپ مسافہ کرتے ہیں، مسافہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ کا ذوق اس کی یاد نہیں دیتا، کبھی کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا آپ کریں، لیکن دین کے نام پہ جب آپ حرمت کا فتویٰ لے کر آئیں گے تو ہم لوگ دوڑ کے آ جائیں گے وہاں پر، وہ کہیں گے کہ دلیل پیش کرو۔ خوبصورت۔ شراب نوشی کے اوپر کوئی شرعی حد نہیں ہے، یہ ایک عجیب بات ہے، اس کو ذرا سمجھا سکتے ہیں آسان معنوں میں؟ یعنی کوئی شخص اگر مجرم ہے، شرابی ہے، شراب پیتا ہے، شریعت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتی؟ بالکل لگاتی ہے۔ شریعت نے تو شراب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے، گندا شیطانی کھیل ہے۔ شراب پینے والا پینے کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ بھی 40 دن تک مؤخر کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس طرح کی عادت ہے کہ اس عادت کی کوئی اجازت دی نہیں جا سکتی۔ وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وفد عبد القیس، وہ شراب پیتے تھے، مسلمان ہوئے، اطلاع پہنچی، منع کر دیا گیا، بڑے کمزور نظر آئے۔ رسول اللہ نے پوچھا، بڑے چہرے اترے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے شراب کی جو ممانعت تھی وہ ہم تک پہنچا دی، تو اب تو طاقت ہی نہیں رہتی۔ تو ان کا سردار تھا، اشج اس کا نام تھا، اس نے کہا رسول اللہ اتنی سی پینے کی اجازت دے دیں، اتنی سی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی سی کی اجازت دے دی نا تو اتنی پینی شروع کر دو گے۔ تو دین نے تو ہمیں اس گندے شیطانی کھیل سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ جو پیتا ہے، پینے کے بعد کیا شریعت نے اس پہ کوئی حد مقرر کی، کوئی سزا مقرر کی ہے؟ خود علوم اسلامیہ کے لٹریچر آپ پڑھ لیں، بڑے بڑے نابغہ اور اکابر علماء یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے اس پہ کوئی حد مقرر نہیں کی۔ خود سیدنا علی کی نسبت سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو بات تھی وہ یہ کہ شراب جو لوگ پیتے ہیں پئیں گے، نشے سے مدہوش ہو جائیں گے، عقل ٹھکانے پہ نہیں رہے گی، باہر نکلیں گے، لوگوں پہ تہمتیں دھریں گے، الزام لگائیں گے۔ الزام لگانے کی غلط شریعت میں ایک سزا موجود ہے، اگر آپ غلط الزام لگائیں، اس کو قذف کہتے ہیں۔ اس کے 100 کوڑے تھے، وہ تدبیر کے طور پہ تجویز کیے گئے، اس کو شراب نوشی کی سزا اور حد کے طور پہ لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دی۔ یعنی شراب نوشی کی کوئی تعزیر نہیں ہے، سزا نہیں ہے، کوئی کوڑے وغیرہ نہیں۔ آج کے مسلم یعنی اس معاشرے میں اگر کوئی شراب پی لیتا ہے تو اس پہ سزا کوئی ہے نہیں، پھر تو لوگ پئیں گے نا شراب۔ کیوں پئیں گے شراب؟ اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ دین پر ایمان رکھتا ہے، تو میں شراب پینے سے پہلے تو سب سے پہلے اس کی نمازوں کے بارے میں اس سے پوچھوں گا، اس کے نکاح کے بارے میں اس سے پوچھوں گا، اس کے عقائد کے بارے میں اس سے پوچھوں گا، اس کو اپنے پاس بٹھاؤں گا، اس سے پوچھوں گا کہ بھئی کچھ اللہ رسول آخرت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر وہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتا
تو میں اس کو شراب چھڑوا کے کون سے جنت میں لے کے چلا جاؤں گا؟ تو اگر کوئی شراب پیتا ہے تو میں اس کو دعوت دوں گا، اس کو تبلیغ کروں گا، اس کو دین کی طرف لے کر آؤں گا۔ ہاں میں یہ قانون بنا سکتا ہوں کہ شراب پینے کے بعد تم میرے معاشرے میں چلتے پھرتے نظر نہ ہو، کیونکہ سد ذریعہ کا قانون ہے، ڈرائیو نہ کرو، پریکاشنری میجر کا قانون ہے، تم ڈرائیو نہ کرو، تم گاڑی چلاؤ گے تو لوگوں کو مارو گے، تم بازاروں میں نکلو گے تو اول فل بات کرو گے، میرے بچے تمہیں دیکھیں گے تو وہ اس سے مروب ہوں گے۔ تو یہ ساری پابندیاں میں سد ذریعہ کے اصول پہ لگا سکتا ہوں۔ باقی یہ شخصی معاملہ ہے، جو شخصی معاملہ ہوتا ہے وہ شخصی معاملہ جس وقت تک کسی کی حق تلفی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث نہ بنے تب تک وہ قابل سزا جرم نہیں بنتا۔ باقی اللہ تعالیٰ تو شراب پینے والوں کو الٹا لٹکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں محسوس کر رہا ہوں کہ ظاہر جو عقائد ہیں اس کے پیچھے ایک تحقیق ہے، جو بیانات آپ فرما رہے ہیں اور بڑے تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، مگر ہضم ہونا بڑا مشکل ہے۔ مجھ جیسے آدمی کو بھی کئی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور بڑی واضح طور سے ایک عام آدمی تک پہنچانا بڑی محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو، جن کی فکر سوچ اس پہ ٹلی ہوئی ہو ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز نہیں ہوگی۔ مثلا میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا خانوادہ خاص طور سے والد محترم کا تعلق ایک پرٹیکولر دیوبندی سیکس ہے، بلکہ نمائندہ دیوبندی سیکس ہے، تو اس طرف سفر کیسے کیا؟ آسانی تھی، مشکل تھی، کیا ہوا؟ دیکھیے یہ مشکل صرف دین کے معاملے میں پیش نہیں آتی، آپ کے ملک میں آج کل جو صورتحال ہے سیاست کے باب میں، اس میں بھی یہی مشکل درپیش ہے۔ دنیا کے اندر جو نسل پرستی کی بنیاد پہ جنگیں ہوتی ہیں، کروڑوں لوگ مارے جاتے ہیں، اس میں بھی یہ مشکل ہوتی ہے۔ تو خاندان سے لے کے اقوام تک اور تہذیبوں سے لے کے ممالک تک ہر جگہ یہی مشکل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں در حقیقت جب آپ کسی نقطہ نظر کو اپناتے ہیں تو وہ نقطہ نظر کچھ بڑے لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے لوگ اپنے اندر ایک ہیرو شپ کا تصور رکھتے ہیں، صحیح، ان کے اوپر صدیوں کا ایک تعامل ہوتا ہے، وہ صدیوں کا تعامل روایات کے اوپر آپ کو اتنا پختہ کر دیتا ہے کہ آپ شعوری طور پر ان کا جائزہ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور آپ کی نفسیات یہ مانتی نہیں ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنی بڑی امت، اتنے سارے لوگ یہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی خلجان ہے، یہ ہر میدان میں ہوتا ہے، دین میں بھی ہے، مذہب میں بھی ہے، آگے بڑھ کے کہتا ہوں سائنس کے میدان میں بھی ہوتا ہے، فلسفے میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی نئی چیز آسانی سے معاشرے میں جگہ نہیں بناتی۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع اور وسائل ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ جس میں ہماری باتیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ عصر حریت ہے، عصر استدلال ہے، ورنہ یہی کام اگر ہم آج سے کچھ 400 سال پہلے کر رہے ہوتے تو اس دور میں حق بات کہنے والوں کی بات تو رہتی تھی، سر نہیں رہتا تھا۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تلاش حق کی جستجو کا مسافر بننا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت ہم بھی ادا کر رہے ہیں، ہم سے پہلے بزرگوں نے بھی عطا کی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جن بزرگوں کا آج ہم ذکر کرتے ہیں اور جن کے نام کی سند لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کبھی ان کی تاریخ پڑھیں جا کر، اچھا پڑھے جا کر امام بخاری کے ساتھ ان کے عہد میں کیا ہوا، پڑھے جا کر امام سرخسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں ڈالا گیا، پڑھے جا کر کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا، پڑھے جا کر کہ یہ خود بزرگ اپنے معاصر بزرگوں کے بارے میں کیا آرا رکھتے تھے۔ تو یہ ایک دور ہوتا ہے۔ ہمارے استاد کے استاد جناب مولانا امین حسن اصلاحی سے جی کسی نے ایک دفعہ کہا کہ جی یہ جو آپ کی رائے ہے یہ تو اسلاف کی رائے کے بالکل برخلاف ہے۔ انہوں نے کہا میاں صبر کرو، 200-300 سال بعد ہم بھی اسلاف بن جائیں گے۔ واہ 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 واہ، اور ایسا ہوگا یقیناً، حتمی سی بات۔ اچھا مزاجن آپ میں بہت ہی نرمی ہے، اور میں نے دیکھا ہے جاوید حامدی صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب بھی اس حوالے سے بہت ہی تحمل کے ساتھ ناقدین کو جواب دیتے ہیں، اعتراضات کا۔ یہ چیز خاص ہے، یعنی اس کی میں تعریف تو کر رہا ہوں، تائید بھی کر رہا ہوں اس مزاج کی کہ آپ جو بھی اعتراض کریں آپ اس کی نقد اخلاق سے جواب دے دیتے ہیں، یا پھر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسی، اس میں امپرومنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ کون سی فکر کی ترجمانی ہے؟ دیکھیے جس وقت آپ کسی بھی تنقید کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کے پیچھے جو کارفرما ریزننگ ہے، جو استدلال ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں تو کبھی بھی رد عمل میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ہم یہ سب باتیں سنتے ہیں، علماء کی سن رہے ہیں پچھلے 10-15 سال سے۔ خود علماء کو بھی اب یہ اندازہ اور احساس ہوا ہے کہ اس میں سے 80-90% باتیں جو ہماری نسبت سے منسوب کر کے عوام کو متباعش کرنے کے لیے جلسے جلوسوں اور بازار دیوانوں کی زینت بنا کے پیش کی جاتی ہیں، ان کی اب کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ چل نہیں سکتی۔ لیکن ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے، بڑی محبت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ حمیت دین کے جذبے سے کر رہے ہیں۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ جذبہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا وہ جذبہ ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ جو کچھ تصورات ان کو اپنے اسلاف اور بزرگوں سے پہنچے ہیں اس کے مقابل میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ کھڑے ہو جائیں، اور اس اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں کوئی آدمی جو دوسری بات کر رہا ہے
وہ یقینی طور پہ گمراہی پہ کھڑا ہوگا. تو جذبہ محرکہ بڑا محمود ہے، لیکن آگے کا جو کام تھا وہ کام یہ تھا کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جو اسلاف کی باتیں ہیں، جو اکابرین کی کہانیاں قصے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے. دلیل دین میں قرآن و سنت بنتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم لوگ اس بات کو بہت معمولی لیتے ہیں. ذرا سوچیں، آج سوچیں، 1.25 ارب ہم ہیں، 4 ارب کی امت دوسروں کی ہے. وہ 4 ارب کی امت کے لوگوں سے گفتگو کریں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بزرگوں اور اسلاف سے لے کر اکابرین کی پوری تاریخ تک ہزاروں سال سے ایک بات چلی آ رہی ہے، اور آپ کا پیغمبر اٹھ کے کہتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ہم غور نہیں کرتے اس بات کے اوپر. تو ہمارے یہاں اگر برداشت پیدا ہوئی ہے کہ ہم تحمل سے جواب دیتے ہیں تو اس کا ایک ریزن ہے. خوب. اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح آپ لوگوں سے ملتے ہیں، مفتی تقی عثمانی سے حفظ اللہ تعالیٰ، مفتی منیب الرحمن سے حفظ اللہ تعالیٰ، یا انجینئر محمد علی مرزا سے، یا فلاں کسی شیعہ نمائندے سے، ان کے ساتھ بیٹھک ہو اور ان سے علمی تبادل ہو اور یہ اس بات پہ قائل ہو جائیں؟ یعنی ایک عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی علماء ایک پیج پر آ جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے، ایک پیج پر لانا یا ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کا کام تو ریلوے بہت اچھے طریقے سے کافی عرصے سے کر رہی ہے. علمی معاملات کے اندر یہ نہیں ہوتا. یہ بہت کاسمیٹک اور رسمی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ مل گئے، آپ نے کوئی انجمن بنا لی، آپ نے مل کے نماز پڑھ لی، کوئی گپ شپ کر لی، کوئی کھانا کھا لیا. اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ سنجیدہ اصحاب علم کچھ وقت نکال کر ایک دوسرے کے نظام فکر کو سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، اور اگر انہیں کوئی تردد پیدا ہوتا ہے تو براہ راست رابطہ کریں. زندہ ہیں لوگ، بہت اچھا، پوچھیں نا، بہت اچھا. آپ فون کر کے پوچھیں غامدی صاحب زندہ ہیں، ان کے شاگرد زندہ ہیں، کہ جی میرے ذہن میں تردد پیدا ہو رہا ہے، آپ لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ایک فیصلہ کر کے گیا ہے اور آپ اس کو نہیں مان رہے؟ تو پھر ہم اپنا جو سفر ہے طالب علمانہ اس سے شیئر کریں گے. بہت اچھا. ہمارے جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے، آپ کو کبھی موقع ملے آپ جائیے دینی مدارس کے اندر. ہم نے خود وہاں پر انہی کی چٹائیوں میں بیٹھ کے وقت گزارا ہے. وہاں جو لائبریریاں ہوتی ہیں، ان لائبریریوں میں ایک سیکشن بنا ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کتب باطلہ کا سیکشن. اللہ اکبر. اگر آپ ایک طالب علم کو جو دین کی تحصیل کے حصول کے لیے آپ کے پاس آیا ہے پہلے سے یہ طے کر کے بتا رہے ہیں کہ سب باطل ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ میری کتاب کیوں پڑھے گا؟ اور اگر پڑھے گا تو اس کو سمجھے گا کیسے؟ تو ہمارے ہاں جس چیز کی بہت ضرورت ہے، بڑے علماء کو بھی اور علماء کے بعد جو دوسری قیادت ہے ان کو بھی، کہ اگر تو آپ نے تنقید نہیں کرنی تو بس آپ سے لوگ پوچھتے ہیں غامدی صاحب کون ہے، آپ کہیں ایک شخصیت ہوتے ہوں گے دنیا میں، لیکن اگر تنقید کرنی ہے تو پھر لازم ہے آپ پر کہ آپ ان کی پوری بنا استدلال، چین آف آرگومنٹ، اور ان کی کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کریں. جہاں تردد ہے، فتویٰ دینے سے پہلے، رائے دینے سے پہلے ان کی بات کو سمجھیں. میں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جس چیز پہ وقت صرف کرتا ہوں اپنے اوپر ہونے والی تنقیدات ہیں. اچھا. ہم غامدی صاحب کے اوپر کوئی ایمان نہیں لے کر آئے، ہم بھی ان کو انسان سمجھتے ہیں، اور جس طریقے سے باقی علماء ہیں اسی طریقے کے وہ بھی ایک عالم دین ہیں. انہوں نے مختلف رجحانات، نقطہ نظر پیش کیے. خود ان کی اس پیشکش میں پچھلے 30-40 سال میں اگر آپ موازنہ کریں تو ہزاروں تبدیلیاں آئی ہیں. علم کا ایک سفر آگے چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا. لیکن وہ بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر ہونے والی تنقیدات کو پڑھو. ہو سکتا ہے ہم نے کوئی غلطی کی ہو، لیکن میں دیانتداری سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 90% تنقیدات جو ہم پر ہوتی ہیں وہ ہمیں پڑھے بغیر ہوتی ہیں. اچھا جی. اچھا، وہ جو 10% ہوتی ہیں وہ ویلڈ بھی ہوتی ہوں گی؟ کوئی بڑی غلطی آپ بتا سکتے ہیں جو جاوید غامدی صاحب سے اب تک ہوئی ہے اور اس کی اپنی اصلاح کی ہو؟ بے شمار ہیں جی. کچھ اجزاء کی غلطیاں ہوتی ہیں. میں تو اگر غامدی صاحب کی جو فکر ڈیولپ ہو چکی ہے اس کے بعد کی آپ تصحیحات کی غلطیوں کو دیکھیں تو اس کی بھی آپ فہرستیں بنانے چاہیں تو بہت بڑی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے جو ان کی فکر تھی وہ بالکل اسی فکر پہ کھڑے تھے جو مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کی فکر تھی. وہ اسی فکر پہ کھڑے تھے جو ہمارے یہاں حنفی روایتی جو کلامی روایت ہے، جو فقہی روایت ہے، جو صوفیانہ روایت ہے، وہ فکر تھی. ان سب سے وہ آگے بڑھے. خود اپنی پریزنٹیشن، اپنی پیشکش کے اندر ان کی جو کتاب ہے اس وقت میزان، اس کے درجنوں ایڈیشن آ چکے ہیں اور ہر ایڈیشن میں وہ کوئی نہ کوئی اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اطلاق میں بھی ہوتا ہے، اصول میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اپلیکیشن میں غلطی آ جاتی ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک مثلا سنت کی فہرست جس وقت انہوں نے مرتب کی تو اس کے اندر ایک چیز کو شامل کیا، اور وہ ایک چیز یہ تھی کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر نے بطور سنت جاری کیا ہے کہ نو مولود کے کان میں اذان دی جائے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینا بھی سنت ہے. تو سنت جو ہے وہ ہمارے یہاں اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہوتی ہے. جب ٹریس کیا گیا علم کی ہسٹری کو پیچھے
تو معلوم ہوا کہ یہ تو 3ری صدی ہجری سے پہلے لوگ واقف بھی نہیں ہیں اس سے. تو غلطی تو ہوتی ہے, غلطی آج بھی ہوتی ہے. میں ان سے گفتگو کرتا ہوں, جی پروگرام کرتا ہوں, سینکڑوں پروگرامز ہم نے کیے ہیں. جی میں آپ کو مطلب اگر فہرست بنانے پر آؤں تو ہزاروں مواقع ایسے ہیں کہ جس وقت انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے غلطی کی ہے, اچھا فکر کی پیشکش میں غلطی کی ہے, اچھا کسی آیت کی تفہیم میں غلطی کی ہے, خود غور و فکر کا عمل کیا ہے. غلطی سے جو ذات اس دنیا میں مستثنا تھی وہ پیغمبر کی ذات تھی, صلی اللہ علیہ اور اسی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے امام مالک نے کہا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اللہ باقی روئے زمین پہ ہر انسان غلطی کرتا ہے. غلطی کیوں کرتا ہے؟ علم کی کمی ہوتی ہے, اسی طریقے سے قلت تدبر ہوتی ہے. ہم خود آپ دیکھیں زندگی میں کتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. قلت تدبر اور قلت علم, فوکس نہیں ہوتے, اٹینشن نہیں ہوتی, غور نہیں کرتے. ایک سنی سنائی بات علم کی روایت میں چلی آ رہی ہے, اس کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو غامدی صاحب طالب علم آپ بھی ہیں, میرے ان کے ساتھ گزشتہ کوئی 15 سال کے شب و روز بسر ہوئے ہیں, اور ہم اس علمی روایت سے اٹھ کے آئے تھے جو کھوٹے کو تو قبول کرتی نہیں, کھڑے کو بھی بڑی مشکل سے کرتی ہے. تو یہ ایسی آسان بات نہیں ہے. ایک بہت بڑا صاحب علم اس امت میں اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ ابتدائی نوعیت کی مخالفتیں ہوتی ہیں, یہ دھول چھٹ جاتی ہے اور یہ خاک اڑانے والے نظر بھی نہیں آتے. خوب, 2 جڑواں سوال ہیں عاجزانہ انداز سے. ایک تو سمجھنے کے لیے ہے اور دوسرا ناظرین کے لیے ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ زیادہ تر یعنی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ایک فرقہ بننے لگا ہے, غامدی فرقہ, اور اسلام میں ویسے ہی بہت سارے فرقے تھے, ایک اور نیا اسکول آف تھاٹ آ گیا. تو آپ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ فرقہ تو میں اس کو بالکل نہیں کہتا, نہ فرقے کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اگر کوئی شخص اس کو فرقہ بناتا ہے تو دین کی ہدایت اس کے بالکل برخلاف ہے. جو لوگ غامدی صاحب کی آراء کو اپنا کے علماء کی تحقیر کرتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں اور ان کی ہی بنیاد کو صرف درست بنیاد سمجھتے ہیں, ہمارے نزدیک یہ گمراہی کی سیڑھی ہے. اس کو ہم کبھی انکریج نہیں کرتے, کبھی پروموٹ نہیں کرتے. کبھی آپ نے غامدی صاحب کی زبان سے نہیں سنا ہوگا کہ جی ہمارا ایک فرقہ ہے, ہمارا ایک جتھا ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جی کون لوگ ہیں جو ان سے وابستہ ہیں, کون لوگ ہیں جو ان کے ادارے چلا رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو ان کی کون سی بات سن کے کہاں کیسے بیان کر رہے ہیں. تو ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. قیادت کی سطح پر, اصول کی سطح پر نہ اس کی ترویج دی. ہم ہر مسلک کے عالم کی عزت کرتے ہیں, ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں, ہر جگہ جا کے نماز پڑھتے ہیں. نہ ہم نے کوئی الگ سے عقائد کی فہرستیں بنائی ہیں, نہ ہم نے یہ بنایا کہ جی ہمارا دائرہ ہے, یہ آپ اس میں آئیں گے تب آپ غامدی کہلائیں گے, باہر جائیں گے تو غامدی نہیں کہلائیں گے. ہم طالب علم مزاج لوگ ہیں. طالب علم مزاج لوگوں کے یہاں آراء اصولوں پر بنتی ہیں. تو ہمارا ایک اصولی نظام فکر ہے. صحیح. تو آپ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں تو امت کے اندر مختلف رجحانات ہیں. سلفی روایت ہے, صوفی روایت ہے, فقہی روایت ہے, کلامی روایت ہے. تو یہ فراہی روایت اور اب یہ غامدی روایت بھی پڑ جائے گی. ہم اس کو فراہی روایت کہتے ہیں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دبستان شبلی کہتے ہیں. اس روایت کا آغاز بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ جو فکر ہے اسلام کی, جو علماء نے بیان کی, اسلام نہیں, اسلامی فکر, اس کو ریویو کا کام کرو. تو شبلی نعمانی ہے, علامہ اقبال ہیں, سید سلیمان ندوی ہیں, مولانا سید ابو الاعلی صاحب مودودی ہیں, مولانا حمید الدین فرائی ہیں, مولانا اصلاحی ہیں, غامدی صاحب ہیں. یہ سب کے سب علامہ اقبال کو لگ رہا ہے آپ نے پکڑ کے ہائی جیک کر کے اس میں ڈال دیا. تو تصوف کے آدمی ہے. علامہ اقبال تصوف کو بھی لے کر چلتے ہیں, لیکن علامہ اقبال نے, اور اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سی, ان کی طبیعت میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن دین کے اس معاملے میں انہوں نے جو توجہ دلائی ہے امت کو, وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں بتایا ہے کہ غور کرو اپنے مذہبی افکار پر, اور یہ جو عدم مطابقت تمہیں نظر آ رہی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرو. حسن ریاض صاحب ایک بات ذرا سمجھائیں نا مجھے. بہت سارے اسکول آف تھاٹ خود دیوبند, احناف میں دیوبند اسکول آف تھاٹ سے نکلے ہیں, مثلا جماعت اسلامی, ابو الاعلی مودودی, یا پھر ڈاکٹر اسرار, اور ایون غامدی صاحب بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہی اسکول آف تھاٹ بچے دے رہا ہے آگے؟ دیوبند کی روایت جی بڑی توانا, بڑی زندہ, بڑی روشن, بڑی درخشاں, بڑی جاویدہ روایت ہے. اس کی بنیاد کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو مرکزی عناصر ہوتے ہیں اس کے اندر موجود ہیں. ان کے پاس تدریس کا ایک پوری روایت ہے, تعلیم کی پوری روایت ہے, اسی طریقے سے دعوت کی ایک پوری روایت ہے, اسی طریقے سے لوگوں کو لے کر چلنا, بڑے اذہان کو قریب کرنا, ان کو اپنانا, اعتدال کی طرف لے کر آنا. دیوبندی روایت نے برِ صغیر میں نہیں عالمی سطح پر بہت گہرے اثرات ڈالے. اس وقت بھی مجھے موقع ملتا ہے دنیا بھر میں جانے کا, میں خود اسی روایت کی کوکھ میں پیدا ہوا ہوں, اور برِ صغیر میں جن بڑے اباکر علماء نے اس کو آگے بڑھایا ہے ان کے ساتھ ایک نسبی تعلق اور رشتہ بھی ہے. دنیا میں اس وقت آپ کو جو مذہبی قیادت نظر آتی ہے
مشرق سے لے کے مغرب تک، امریکہ سے لے کے انڈونیشیا تک اور جاپان سے لے کے سیریا تک، ہر جگہ یہی دیوبندی قیادت ہے، یہی روایت ہے کہ جس سے پھر لوگ نکلے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ تعلیم اور تدریس۔ آپ لوگوں کو اپنی فکر پڑھائیں۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ اس سے وابستہ ہوئے، اس کے اندر رہے، اور پھر اسی روایت نے ان کو یہ اعتماد دیا کہ آگے بڑھو اور غور و فکر کرو۔ اس روایت کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ موقع نہیں ہے بتانے کا۔ صرف علامہ انور شاہ کشمیری پہ اگر میں گفتگو کروں تو عالم اسلام کے علماء کی اگر آپ فہرست بنائیں تو صف اول کے 10 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بلا شبہ، بلا شبہ۔ یہ ناقدین کا کہنا ہے، اس پہ کیا رائے؟ اختتامی لمحات ہیں کہ جی یہ بہت سارے لوگ جو خود پیشوا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ایک نیا اسکول آف تھاٹ بھی لے آتے ہیں، یہ صاحبان مدرسہ نہیں ہیں، یہ اہل علم نہیں ہیں، ان کے پاس سند نہیں ہے۔ مثلاً جاوید غامدی صاحب کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، انجینئر صاحب کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ اس پہ کیا جواب ہوگا؟ یہ سوال اپنی ذات میں ٹھیک سوال ہے کہ آپ جب دین پر غور و فکر کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ الٹپ گفتگو شروع نہیں کر سکتے۔ دین کی ایک علمی روایت ہے، بڑی ماضی کی جاویدہ تراث ہے، 1400 سال کا علم گزرا ہے، اس کے اندر خود قرآن مجید پر، سنت پر، حدیث پر، قرآن کی زبان پر، اسی طریقے سے جو علوم اس سے پیدا ہوتے ہیں، وہ صرف ہو، نحو ہو، بلاغت کا علم ہو، معنی کا علم ہو، اسی طریقے سے فقہی روایت کا علم ہو، ان سب کو اگر آپ نہیں پڑھتے اور فری لانسر کے طور پر دین پر گفتگو کر دیتے ہیں تو یہ اعتراض بڑا توانا، بڑا قوی اعتراض ہے جو لوگ عام طور پہ وارد کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے سے تو اعتراض ثابت نہیں ہو جاتا، اس کو ویریفائی کرنا ہے، اس کو کوالیفائی کرنا ہے۔ تو ویریفائی اور کوالیفائی کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھئی درس نظامی کی سند لے کر آؤ، صحیح۔ تو یہ طریقہ تو عصر حاضر کا ہے، بہت قریب کے حالات کا ہے۔ کیا یہی مطالبہ آپ شاہ ولی اللہ سے بھی کریں گے؟ کیا یہی مطالبہ آپ ابن تیمیہ سے بھی کریں گے؟ اس وقت تھا ہی نہیں۔ کیا آپ یہی مطالبہ امام حنیفہ سراج الائمہ سے بھی کریں گے؟ نہیں تھا۔ تو غامدی صاحب نے جو ہماری ملت کے اندر ایک قدیم طریقہ تھا، انفارمل طریقہ، کہ آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، ان سے باقاعدہ پڑھتے ہیں، یہ سارا کا سارا کام کیا ہے اور اس کام میں برسوں گھلائے ہیں، ایک دن میں نہیں ہوا ہے۔ کم و بیش ربع صدی انہی دینی علوم کی تحصیل میں گزارے ہیں۔ تو اب 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ ان سے ویڈیو کا مطالبہ کریں کہ وہ گھر سے نکل کے کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے، کوئی سی سی ٹی وی آ جائے، تو وہ تو 1990 سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس صاحب علم نے اپنے علم کی بنیاد پہ کچھ چیزیں تصنیف کی ہیں، ان تصنیفات کو اٹھاؤ، ان کو اٹھانے کے بعد بتاؤ بھائی اس کو تو مبتدا خبر کا علم نہیں ہے، اس کو تو الف لام عہد اور الف لام جنس کا نہیں پتا، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ کانا کی اسم مرفوع ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے، تو گفتگو کرو۔ اب کیا ہوگا؟ اب بات ہوگی کنٹینٹ کے اوپر، اب بات ہوگی اس چیز کے اوپر جو پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا، میں آپ کو آخر میں عرض کرتا ہوں، ڈائلما ہے اہل علم علماء کا ڈائلما۔ وہ ڈائلما یہ ہے کہ جب بھی کسی روایت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو چیلنج کرنے کے بعد جو سامنے لوگ موجود ہیں وہ کچھ مراحل سے گزرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے پرسیکیوشن کا، ختم کر دو، بات ہی نہ سنو۔ تو وہی جاوید احمد غامدی ہیں جنہوں نے اس ملک میں جب بات کرنے کا آغاز کیا تو ان کے شاگردوں کو انہی شاہراہوں پہ چلتے ہوئے بے دردی سے بے ایمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا، ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا اور ان کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جا کے کسی کٹیا میں بیٹھ جاتے، لیکن کمبخت یہ سائنسی ترقی، یہ یوٹیوب کے چینلز، یہ ذرائع ابلاغ کی حرکیات دنیا تک بات پہنچتی ہے، لیبل کرنا شروع کیا، بھائی یہ تو سر سید احمد خان کی پرتوں ہیں، یہ تو عبداللہ چکڑالوی کی فکر ہے، یہ تو پرویز صاحب کا کوئی چنیدہ آدمی آ گیا ہے، یہ سب کچھ چلتا رہا۔ چلنے کے بعد کچھ عرصے بعد یہ بھی فیل ہو گیا، اس لیے کہ جو کچھ کانٹینٹ میں لکھا ہوا تھا وہ تو سب کی نفی کر رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اجزاء میں یہ اطلاقی آراء کے اوپر یہ فہرستیں بنائی گئیں جو آپ کے موبائل میں سب کھلی ہوئی ہے، جو آپ نے میرے سامنے پیش کی۔ اور ویسے میں لوگوں کو یہ بتا دوں کہ مختصر وقت تھا، میں نے چھوٹے چھوٹے جواب دیے، ان سب چیزوں پر مفصل انداز میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ 23 اعتراضات کی سیریز ہے، اس کو پڑھیں۔ تو پھر تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں آپ تو فلاں چیز کو یہ سمجھتے ہیں اور فلاں چیز کو یہ نہیں سمجھتے، یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ بھی گزر گیا ہے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ علماء ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی آپ کی 60% باتوں سے تو اتفاق ہے، اچھا باقی ابھی سمجھ میں نہیں آئی، اور جب سمجھ میں آ جائیں گی
تو یہ لوگ تو جوتے مار کے نکال دیں گے، تو کیا آپ لوگ رکھ لیں گے ہمیں کہ نہیں رکھیں گے؟ ایک دفعہ آپ نے بات کرتے ہوئے مجھے بتائی تھی، وہ بات مجھے ابھی کلک کر گئی کیونکہ پروگرام اختتام پذیر ہے. وراثت کے مسئلے پہ آپ نے کہا کہ صدیوں پہلے بھی بہت سے علماء جو فیصلہ نتیجہ فارمولہ نہیں بتا سکے، خود شیعہ علماء اس پہ قاصر ہیں، اہل سنت کے علماء قاصر ہیں، وہ فیصلہ جاوید غامدی صاحب نے کر دیا. وہ آسان کر کے بتا سکتے ہیں میرے جی ہاں، غامدی صاحب نے جس وقت اپنی دینی علوم پر تحقیق کا آغاز کیا 70 کی دہائی میں، تو اس وقت بڑا مشہور و معروف مسئلہ ہے ہمارے، جس کو مسئلہ اول کہا جاتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ تفصیل سے لوگ اس کو میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے اینیمیشن کی صورت میں بھی اس کو بتا دیے. رشتے اور یہ ریشوز بڑا کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے. سیدھی بات آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے کچھ حصے متعین کیے ہیں. مثلا اگر 12 روپے ہیں تو کہا ہے 6 روپے ایک کو دو، 3 روپے ایک کو دو اور 5 روپے ایک کو دو. تو اب 5 اور 3 8 ہوتے ہیں، اور باقی رقم جتنے دینے کو کہا گیا ہے 6 روپے، وہ 12 میں پوری نہیں ہوتی. تو کیا کیا جائے؟ تو پوری امت کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر، بہت اعتدال، بڑی ہمبل جگہ پہ کھڑے ہو کے، اور بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو لوگ اس بات میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں 1 گھنٹہ نکالیں اپنا اور یہی سوال نامہ بنا کے کسی مسجد کے عالم کے پاس لے جائیں. اجماع ہے پوری امت کا اچھا کہ قرآن مجید کی ہدایت پہ عمل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی ہدایت پہ عمل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی ہدایت پر عمل نہیں ہو سکتا. اب کیا کریں؟ اب یہ کرتے ہیں کہ سب کے حصے تھوڑے تھوڑے کم کر دیتے ہیں. جب آپ سب کے حصے کم کریں گے تو اب قرآن مجید کی جو پوری ہدایت تھی اس پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا. اگر اس نے کہا تھا کہ شوہر کو 4 روپے دینے ہیں تو کم کر کے اس کے 3 رہ جائیں گے. کہا تھا بیٹیوں کو 8 دینے ہیں تو کم کر کے اس کے 6.5 رہ جائیں گے. تو اس طریقے سے مسئلے کو حل کیا گیا. اجماع امت کیا چیز ہوتی ہے، لوگوں کا اتفاق کیا چیز ہوتی ہے، اس کی یہ اتنی محکم اظہر من الشمس مثال ہے کہ 1 گھنٹے کا اسائنمنٹ ہے. کوئی شخص جس کو لگتا ہے نا کہ ماضی کے علماء کبھی غلطی نہیں کر سکتے، اور یہ اٹھے آج لاہور کی گلیوں سے اور جا کے ڈیلس پہ کیمروں پہ بیٹھ کے ہمیں دین سکھانے والے، ذرا اس مسئلے کو حل کر کے ہمیں بتا دیں، اور پھر زبان کی روح سے کیسے یہ مسئلہ حل کیا ہے، اس کے بعد علماء کو ڈگریاں مانگنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے یہ سوال بجا کے رکھا تھا اور یہ پروگرام کا آخری سوال ہے، کیونکہ اگر یہ سوال نہیں پوچھا گیا لوگ اعتراض کریں گے کہ جی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پوچھا، چونکہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور اس پہ تو اجماع امت ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، آپ کی واپسی ہے، ریٹرن آف کرائسس کرسچن کا بھی بلیف ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید کا کوئی ایک بھی ایسا مقام نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ سیدنا مسیح دوبارہ نازل ہوں گے. نزول مسیح کے اوپر بڑی تفصیل سے غامدی صاحب نے اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا 23 اعتراضات کی سیریز میں. بعض روایات میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سیدنا مسیح دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، اور لانے کے بعد وہ کچھ اقدامات کریں گے. یہ بات اسی حیثیت میں اگر قبول کی جائے تو قرآن مجید کے نہ صرف کہ متعدد مقامات اس کی نفی کرتے ہیں، بلکہ خود ختم نبوت کا جو پورا عقیدہ ہے اس پر بھی ایک ضرب پڑتی ہے. اس کی تفصیل غامدی صاحب کی کتاب میزان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اب سوال پیدا ہوا جی قرآن مجید تو آپ نے بیان کر دیا، تو روایتیں کہاں سے آئیں؟ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی؟ آپ دین بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر دین بہتر جانتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے نا سوال. تو اس سوال کا پھر ہم نے جواب دیا ہے. جتنی روایتیں نزول مسیح کی ان سب کو ہم اون کرتے ہیں، اچھا، ان کو ہم قبول کرتے ہیں، اچھا، ہم مانتے ہیں وہ صحیح روایات ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ نے ان کو سمجھا ہے ویسے وہ نہیں سمجھی گئیں. خود روایات کے ذخیرے سے ہم نے نکال کے دکھا دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور مجھے رات کو خواب آیا، اور خواب میں انبیاء میرے سامنے آئے، اور ان انبیاء میں مختلف انبیاء تھے. ان سے میں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. سیدنا مسیح سے پوچھا، خواب میں پوچھا کب آئے گی؟ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، لیکن چند علامات ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں نازل ہوں گا، صلیب کو توڑوں گا، خنزیر کو قتل کروں گا، اور آگے کے سارے معاملات. تو اب یہ پورا کا پورا معاملہ خواب میں ہوا ہے. جب کوئی چیز خواب میں ہوتی ہے تو وہ محتاج تعویل بھی ہوتی ہے، محتاج تعبیر بھی ہوتی ہے. خود سیدنا مسیح نے یہ تعبیر کہ میں نازل ہوں گا بائبل میں اپنے بارے میں فرمائی ہے اس وقت جب اللہ کا رسول آ کر عذاب دیتا ہے. فرمایا کہ میں رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن کہا ابن مریم لوٹے گا اور لوٹ کر خدا کا وہ عذاب تم پر نافذ کرے گا. تو تیتوس رومی آئے اور سیدنا مسیح کے مخاطبین کی اینٹ سے اینٹ بچا کے چلے گئے. تو رسول 2 کام کرتا ہے، ایک اتمام حجت، ایک اتمام ہدایت. اتمام حجت اس وقت ہو گیا. اب سیدنا مسیح کی اسی تحریک میں جنہوں نے تثلیث، کفارے اور نسخ شریعت کا عقیدہ اپنایا ہوا ہے، کوئی مجدد اٹھے گا
اور اتمام ہدایت کرے گا، اسی کی پیشن گوئی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ غامدی صاحب نے اس روایت پر کام بھی کیا ہے، ہماری اس پر کتاب بھی موجود ہے، تفصیلی نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں اس کو وہاں جان سکتے ہیں۔ میں نے مختصر سا خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ تو سیدنا مسیح کی روایات کو ہم 100% مانتے ہیں، لیکن اب کسی نے ہم سے گفتگو کرنی ہے تو پھر اس حدیث کی تعویل پر گفتگو ہوگی، اور اگر آپ ہماری تعویل کو بے بنیاد قرار دے کے پھینک دیں گے تو ہم پھر آپ کو آگے بڑھ کے کہیں گے کہ آپ منکر حدیث ہے، کیونکہ حدیث میں خود رسول اللہ کے خواب میں ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں حسن الیاس صاحب کا، مگر جاتے جاتے ایک دلچسپ سی صورتحال پیدا کروں، 3 ایسے علماء کا نام بتائیں موجودہ دور میں جاوید غامدی صاحب کے علاوہ جو آپ کو پسند ہے۔ دیکھیے، مجھے مختلف پہلوؤں سے مختلف علماء متاثر کرتے ہیں۔ دعوت کی بتائے درد و سوز اور امت کے بارے میں جوڑنے کا ایک جذبہ رکھنے والی شخصیت ہے مولانا طارق جمیل صاحب، بے شک۔ اور دین کی طرف ابتدا میں آنے میں میری انسپریشن بھی وہ تھیں، آج بھی ان سے بڑا زندہ بڑی محبت کا تعلق ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ امت کے اندر اتنا مثبت کام کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسرا عالم اتنا مثبت کام اس زاویے سے نہیں کر رہا کہ وہ آگے بڑھ کے ہر مسلک، ہر فرقے، ہر شعبہ زندگی کے آدمی کے لیے اپنا دروازہ کھولتے ہیں۔ اہل علم علماء کی یہ صفت ہونی چاہیے۔ قریب عہد میں جن لوگوں نے تحریکی طور پہ مجھے بڑا متاثر کیا، وہ لوگ جو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی خوف کے جس چیز کو درست سمجھتے تھے آگے بڑھ کے بیان کرتے تھے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی، ان کا لٹریچر میں نے بہت پڑھا ہے، اور ان کی شخصیت سے مجھے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ غامدی صاحب سے بڑھ کے محبت ہے۔ اچھا۔ اور تیسری شخصیت ہے کہ جو ایک خالص علم کی سبیل لے کر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے ہاں بالکل صداقت ہے، سچائی ہے، اور وہ اتنا سچا اور اتنا سدید آدمی ہے کہ اس کو اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ حق بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ مولانا امین حسن اصلاحی ہے۔ میں نے موجودہ دور کا کہا تھا، موجودہ دور میں اگر میں نے کوئی نام نہیں بتایا تو یہ خود آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، اور 3 کتابیں جو آپ کو بہت پسند ہیں، جو سب کتابوں کے اوپر سردار ہیں۔ کتابیں مختلف پہلوؤں سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ دینی لٹریچر کے حوالے سے کہیں تو میزان کتاب نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ پورے دین کا غامدی صاحب نے اس میں ایک مجموعی فریم ورک پیش کیا ہے۔ تفسیر کے اندر تدبر قرآن جو ہے وہ میری فیوریٹ تفسیر ہے، میں اس کو بڑی دلچسپی یکسوئی سے پڑھتا ہوں۔ باقی مولانا مودودی کا جتنا لٹریچر ہے اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ہندوستان میں کوئی ایسا پائے کا عالم آج اس دور میں موجود ہے؟ ہندوستان میں مدرسۃ الاصلاح کے اندر بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ مولانا صدر الدین اصلاحی ہیں، مولانا امانت اللہ اصلاحی ہیں، ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ دیوبندی علماء میں جس شخص نے بہت متاثر کیا وہ مولانا مناظر حسن گیلانی ہیں۔ اچھا۔ اور مولانا مناظر حسن گیلانی کی جو کتابیں ہیں وہ اسی روایت کا تسلسل ہیں جو ہمارے اسلاف کے ہاں پیچھے سے موجود تھی۔ اسی طرح سے مولانا حسین احمد مدنی، ان کی جو کتابیں ہیں انہوں نے بڑا متاثر کیا ہے۔ باقی دیوبندی اکابر علماء بھی میں شوق سے پڑھتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس بھی گئے، ملاقاتیں ہوئی، اس کا کوئی نتیجہ نکلا یا ایسی سلسلے سے ملاقات تھی؟ انجینئر صاحب کے بارے میں اب لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں، کل بھی کسی نے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، کہ آپ کو ان کے بارے میں تبصرہ فرمایا۔ افراد کے بارے میں ہم تبصرہ اتنا نہیں فرماتے، لیکن ان سے ایک دوستی ہے، میں ان کو ایک بہادر آدمی سمجھتا ہوں، نڈر آدمی سمجھتا ہوں۔ پہلوانی وغیرہ بھی کرتے ہیں وہ؟ ان کے نقطہ نظر کی بارے میں یا ان کے طریقہ دعوت کے بارے میں اتفاق اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ سوسائٹی میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ایک نہاد تھا اس زمانے میں مذہبی لوگوں کا، اور انہوں نے نوجوانوں میں اس زور اور اس خوف کو توڑا ہے۔ میں بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا، آپ نے ہمارے تعلقات کو، تاروں کو بہت جگہوں پہ جوڑا ہے، اور اگر ہم اس جوڑ توڑ میں کہیں کمی پیشی رہ گئی ہو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ باہر سے تشریف لے کر آئے، ہم آپ سے بار بار درخواست کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، نشر ہو رہا ہے، اور اس میں آپ یقیناً ہمیشہ کی طرح سوالات کمنٹس میں لکھتے ہیں، ہم ان سوالات کو جمع کرتے ہیں، ایک دن وہ پوری کتاب بن جائے گی۔ اب میزان جیسی تو نہیں، مگر ہم اپنے علماء کے سامنے رکھ سکیں گے اور ان سے دوبارہ اگلے پروگرام میں یہ سوالات پیش کریں گے اور جوابات لیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان احکامات کا جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں۔ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کو میرا سلام ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔